غذائی اجناس اور کچن کے جو معاملات ہیں اس پہ یقینی طور پہ بہت بڑا بوجھ پڑے گا۔ آلریڈی بعض صارفین کہتے ہیں کہ ان کے کچن کے بل دگنے ہو چکے ہیں اور یہ ناقابل برداشت ہے پوری صورتحال۔ اس میں مزید خرابی آ سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال غذائی اجناس کو پاکستان کی زرعی فصلوں کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے سیلاب سے، نہ صرف اس سال میں بلکہ آئندہ آنے والے سال کے لیے بھی حالات اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ اس پورے تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب شمس الاسلام، ماہر امور ہیں اجناس کے اور غذائی امور کے۔ بہت بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اچانک آٹے کی قیمتیں کراچی میں بہت بڑھ گئی ہیں۔ آٹا تو ایک ایسی چیز ہے ہر غریب آدمی کے لیے، ہر شخص کے لیے فوری طور پہ ضرورت ہے، اور آل آف اے سڈن اس میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا یہ سیلاب وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی، سیلاب تو ابھی آیا نا اگست میں۔ مارچ کے اندر جو ہے آٹا 67 روپے کلو کراچی میں بک رہا تھا، گندم 55 روپے کلو کی پرائس بھی تھی۔ آج جو ہے وہ آپ آٹے کو دیکھیں تو 130 روپے کلو ہو چکا ہے۔ تو سیلاب کا تو ایک امپیکٹ آیا ہے، وہ اب آیا، لیکن اس سے پہلے نااہلی حکومت نے کی۔ آپ کی کراپ کی جو ہارویسٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی، ابھی ہارویسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور اعلان کیا گیا کہ 3 ملین ٹن ہم امپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو سندھ گورنمنٹ نے ٹارگیٹ رکھا تھا پروکیور کرنے کا، وہ تقریباً آدھے سے بھی زیادہ نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کم ان کا سٹاک ہوا۔ جب مڈل مین اور ہولڈر اور جو پھر جو دوسرے لوگ ہیں اس پورے اسٹیک اس میں سپلائی چین میں انوالو، وہ سب خریداری کر رہے تھے۔ 1860 سے لے کے 2160 تک انہوں نے خریدا۔ اس کے بعد حکومت آئی 2200 پہ لی۔ اب جب آپ اعلان بھی کرو، اور پھر پہلا جب ٹینڈرنگ کا جو سسٹم انہوں نے سٹارٹ کیا، وہ 25 مئی کو انہوں نے جو ہے ٹینڈر کھولے، اور اس وقت $515.49 پہ پہلا ٹینڈر ایوارڈ کیا۔ وہ ہمارا ہائیسٹ ریکارڈ پرائس تھی گندم امپورٹ کرنے کی۔ وہ ٹائم تھا کہ ٹینڈر کو اسکریپ کیا جاتا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ اسی دن میڈیا سے بھری ہوئی ہے، نیوز پیپر میں بھری ہوئی ہے۔ شکاگو بورڈ 3 ویکس لو پہ آیا تھا، EU کی ویٹ جو ہے وہ اس دن 2 ویکس لو پہ تھی، لیکن ہمارے جو TCP کے جو حکام بالا ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو تمام لوگوں سے کہہ دیا آپ میچ کرو، میرا کام آسان ہو جائے اور میں یہ پوری 5 لاکھ ٹن کی کوانٹٹی کا آپ کو آرڈر دے دوں۔ جب میسج گیا گورنمنٹ پبلک میں، مارکیٹ میں، کہ 4400 روپے کی لینڈڈ کاسٹ ہوگی، اس وقت 200 روپے کا ڈالر تھا، اس حساب سے آپ کی لینڈڈ کاسٹ 4400 آ رہی ہے، تو لوکل جو مڈل مین تھے، ہولڈر تھے، ان سب نے پھر اپنی پرائس بڑھانا شروع کری۔ حکومت نے اس میں ٹوٹل نااہلی دکھائی ہے، کہیں اس کا کوئی رول نظر نہیں آیا۔ مارچ سے لے کر آج تک بھی دیکھیں، انفلیشن کو کہیں بھی وہ کنٹرول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں پر 60% سے کم جو لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، وہ اپنے غربت کی سطح پہ جا رہے ہیں۔ اب جو مڈل کلاس ہوتی ہے، جو ایک اکانومی کو سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے، وہ کرش ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک سفید پوش آدمی جب وہ آٹا لینے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 2 کلو دے دو۔ ابھی تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ زیادہ تر پری سیلاب کی بات تھی، اب تو یہ پوسٹ سیلاب کی سیناریو پہ ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ خاص طور پہ جو ایوری ڈے آئٹم ہوتے ہیں، ہماری ویجٹیبلز ہیں، ہماری مرچیں ہیں، ہمارے لیمو ہیں، ہماری پیاز ہے، آلو ہے، یہ سب جو ہے یہ کتنا متاثر ہوگا؟ پھر جو فروٹس ہیں جو ہمارے ہاں جنرلی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں جی، سبزیوں کے اوپر تو اثر آیا، اور لیموں کی جیسے آپ نے بات کی۔ لیمن کا کیا تھا کہ جب کووڈ کے دوران میں ایک خبر چلی تھی کہ یہ ان کو فائدہ کرتا ہے کورونا پیشنٹ، تو ہمارے یہاں منافع خور تو ہے نا، ان سب نے جو اس کو 1200 پہ پہنچا دیا۔ پھر ہیٹ ویو جو تھی اس نے بھی آپ کی کراپ کے اوپر اثر ڈالا تھا، لیکن بعد میں اس کی پرائس جو ہے کم ہو کے آ گیا 150-200 پہ۔ اسی طرح سے دوسری کھانے کی چیزیں، سبزیاں جو ہیں وہ آپ کی سب مہنگی ہو گئی تھیں۔ اب جب آپ نے امپورٹ کھولی ہے افغانستان سے، ایران سے، تو آپ کا ٹماٹر کی پرائس بھی نیچے آ گئی۔ یہ آپ کو ہمیشہ سے کرنا چاہیے کہ پیرشیبل آئٹم جو ہیں، جو غذائی اجناس ہیں، جن ملکوں سے بارڈر کی آپ کی ٹریڈ رکھتے ہو، اس کو آپ ہمیشہ کھلا رکھو۔ اگر اس میں مثال ہماری ابھی پابندی ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی تمام چیزیں، اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے جب بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اس صورتحال میں انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، تو کتنا وہ ریلیکس کرے گی جو پریشر ہے ہماری اس وقت خوراک پہ اور دوسرے معاملات پہ جو ہیں؟ دیکھیں، آج اگر میں پیاز کی مثال دوں کہ انڈیا میں جو ہے وہ 15 روپے کی انڈین روپیز کی کلو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 45 روپیز کی آپ کو مل رہی ہے۔ تو وہ تو پاکستان میں اس وقت جو امپورٹ نہیں ہوئی، جو بڑی امپورٹ ہونی تھی UAE سے، دبئی سے آپ کی، یا کہیں اور سے، یا انڈیا سے گھوم کے آنی تھی، وہ نہیں آ سکتی۔ آپ کا سب سے ایزیسٹ وے یہی تھا کہ افغانستان میں آج کل پیاز ہو رہی ہے، اور پھر وہاں آپ روپے میں ٹریڈ کر رہے ہیں، پھر ایران کے ساتھ بھی تھا، اسی نے آپ کی پرائسز کو کول ڈاؤن کیا۔ تو یہ ایک اچھا ہے، لیکن ان دا لانگ رن جو ہمارا جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ بہت کم ہے۔ پاکستان ان واحد ممالک میں شامل ہوگا جس کی ریجنل ٹریڈ بہت کم ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اب ہمیں امپورٹس کے پریشر ہے، ہماری دالیں امپورٹ ہوتی ہیں، ہمارا ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے، چاہے وہ قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن کیا خبریں ہیں کہ اس حوالے سے حکومت نے
اس پہ کوئی پابندیاں تو نہیں لگائی ہیں، وہ ریلیکسڈ ہے ماحول کے جو کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، دالیں خاص طور پہ، ایڈیبل آئل، یہ تمام چیزیں یہ ہو رہی ہیں ابھی؟ دیکھیں جب سے آپ کی جو امپورٹس بڑھی اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا تو حکومت نے اسٹیٹ بینک نے خاص طور پہ اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا کہ اگر $50,000 سے زیادہ کی امپورٹ ہوگی تو اس کو ہم اپروول دیں گے، اس کے بعد آپ کو دیکھا جائے گا۔ تو کچھ دنوں میں ایسا بھی ہوا تھا کہ جہاں پہ فوڈ کے آئٹمس کے لیے بھی LCs کا پرابلم ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آ رہی ہیں۔ اب آپ کو انٹرنیشنل جو سینیریو ہے کھانے پینے کی چیزوں کا وہ کم ہو رہا ہے، پام آئل کی پرائس کم ہو گئی اور دوسری چیز کی گندم کی پرائس جو ہے وہ نیچے آ گئی۔ اس دوران ہمارے ڈالر کی پرائس بڑھ گئی ہے نا، وہ جو وہاں کم ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہماری ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ آف سیٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہی ہماری نااہلی ہے نا کہ آپ اپنا روپے کو بھی مضبوط نہیں کر پا رہے، آپ صرف یہ کہتے ہو کہ جی روپیہ مضبوط ہوگا میں ڈالر بیچوں انٹرمارکیٹ، اس کے علاوہ پالیسیز ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرا جاتا ہے آپ نے۔ پھر آپ جو غیر ضروری امپورٹس کرتے ہو، کیا پاکستان میں اور آپ جو ہے اگر سائیکل چلا لیں گے، چائنا آج بھی سائیکل چلاتا ہے، تو کیا حرج آ جائے گا؟ کیا پاکستانیوں کی صحت اس سے اچھی ہوگی؟ نقصان تو نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ رواج دینا ہے، ہم نے حکومت نے آج بھی خرچے اپنے کم نہیں کیے۔ آپ IMF میں بار بار جا رہے ہو، آپ کو پھر کڑی شرائط رکھی جاتی ہیں جس سے آپ کا انفلیشن بڑھتا ہے، غریب آدمی ہٹ ہوتا ہے، عام آدمی کے اوپر تو فرق نہیں پڑ رہا اس کے جو امیر آدمی پہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شمس الاسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر غذائی اجناس امور۔